نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور دن میں 5 وقت نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو صرف فرائض پڑھتے ہیں اور واجبات سنن اور نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جو فرائض اور واجبات کے ساتھ سنن کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن نماز کا حساب و کتاب ہو تو اب اگر نماز کے اندر کوئی کمی پائی گئی تو اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکم ہوگا کہ دیکھو بھائی اس کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، تو اب جب بندے کے پاس نوافل ہوں گے تو ان نوافل سے اس کے جو فرائض میں، نماز کے فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ۔ تو اس وجہ سے فرائض اور واجبات کے ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک یہ نکتہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اس کو سنن کی توفیق ملتی ہے، جو بندہ سنن کا اہتمام کرتا ہے اس کو واجبات کی توفیق ملتی ہے، اور جو بندہ واجبات کا اہتمام کرتا ہے اس کو فرائض کی توفیق ملتی ہے۔ اور پھر جو بندہ نماز کے فرائض اور اس کے آداب اور مستحبات سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کو دین کے اور اجزاء کی بھی توفیق ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے نوافل کا اہتمام اور سنن کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اب چند نوافل تو وہ ہے جو فرض نماز کی رکعت میں شمار ہوتے ہیں، کہ مثلا ظہر کی 12 رکعتیں ہیں تو اس میں آخر میں 2 نوافل ہیں، اور اسی طرح مغرب کی 7 رکعتیں ہیں تو اس کے آخر میں 2 نوافل ہیں، اور اسی طرح عشاء کی 17 رکعتیں ہیں تو اس کے آخر میں بھی کیا ہے 2 نوافل۔ تو اب یہ تو 2 نفل وہ ہوئے جو فرض رکعت کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ نوافل کی جو برکات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نوافل کو ادا کرنے سے اللہ کا قرب انسان، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس طرح فرائض کے ساتھ جو نوافل ہے ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو اور نوافل ہے ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، جن میں پہلے نمبر پر ہے تحیۃ الوضو کے نوافل۔ اب تحیۃ الوضو کی نوافل کیا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو ابھی آپ کے اعضاء خشک نہیں ہوئے، وضو کے اعضاء خشک نہیں ہوئے، تو ان اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے آپ تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھیں۔ اب اس تحیۃ الوضو کا فائدہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جب رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات پر تشریف لے گئے تو آپ نے جبرائیل کی معیت میں جنت کے اندر کسی کے پاؤں کی آواز سنی، چلنے کی آواز سنی، تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے، یہ کون چل رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے پیارے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، کہ وہ بلال چل زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ تو آپ علیہ السلام جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال کو بلا اور اس سے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟
تو چلتا زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا زیادہ، لیکن جو میرا زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو اب یہ تحیۃ الوضو ہے، اور اسی طرح دوسرے نوافل تحیۃ المسجد کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ مسجد کا حق ہے کہ بیٹھنے سے پہلے آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اور اگر اسی طرح کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسئلہ ہے کہ داخل ہوتے ہی نماز کھڑی تھی تو وہ فرض نماز میں شامل ہو گیا، یا اس نے جاتے ہی سنت کا اہتمام کرنا، تو اب یہ بھی تحیۃ المسجد کے ضمن میں آ جائیں گے، یعنی اب الگ سے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی نماز کو دیر تھی، کسی بندے نے مسجد میں گیا اور جا کر بیٹھ گیا، لیکن ابھی دیر تھی تو پھر دوبارہ اٹھ کر بھی وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا، یہ اب دوسرے نفل۔ اور اسی طرح تیسرا نفل ہے نماز اشراق، جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ نماز اشراق ہے جو صبح سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 12 منٹ بعد اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر مسجد میں اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، دیگر تسبیحات کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اور جب پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جو مقررہ وقت ہے وہ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ مقبول کا اس کو ثواب ہے۔ تو کتنے بڑی ہے فضیلت۔ اب یہاں بھی یہ مسئلہ یاد رکھے کہ ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہیں جہاں نماز پڑھی ہے فجر کی وہیں بیٹھے، وہیں ذکر و اذکار کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق کا جب وقت ہے وہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے جس جگہ پر نماز فجر ادا کی اس جگہ پر وہ نہیں بیٹھتا، اسی مسجد میں کسی اور جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں جا کر ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو نماز اشراق ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہیں بیٹھتا بلکہ باہر آ جاتا ہے، گھر میں آ کر ذکر و اذکار تلاوت کرتا ہے یا کوئی اور کام کاج کرتا ہے، لیکن جب نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا تیسرا درجہ ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ تیسرا درجہ۔ اور اسی طرح پھر جب چوتھی نماز ہے نماز چاشت نفل، کہ اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل روشن ہو، اتنا روشن کہ آپ کی آنکھ اس پر نہ جمے، آپ کی آنکھ اس پر نہ جمے، تو اس وقت نماز چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ نمازیں تو اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ زوال سے پہلے ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز چاشت ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اور نماز نفل اوابین کی ہے جو نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعت، تو اس کا ثواب بھی وہی نماز چاشت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز تہجد کے نوافل، کہ یہ وہ نماز تہجد ہے جو رات کے اخیر حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہے، لہذا تو اس طبقے میں شامل ہو جا تو جو اس رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ نماز تہجد۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کے مزے میں ہے، تو پوچھا حضرت فرمائیے کیا حال ہوا، کیسی بنی؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، بڑے بڑے اعمال پیش کیے گئے، بڑے بڑے ثواب پیش کیے، لیکن سب کو رد کر دیا گیا۔ اگر کام آیا ہے تو وہ وہی رکعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہیں جو نماز تہجد کی رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتا ہے، تو انہی کی برکت سے اللہ پاک نے میری بخشش۔ تو اسی طرح بھائی ولی بننے کا بھی یہ نسخہ ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کرو، یہ پہلی سیڑھی ہے ولی بننے کی۔ ولی وہی ہوتا ہے جو نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ باقی اب یہاں مسئلہ یہ رکھیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ سو کر پھر اٹھ کر نماز نہیں، اس کا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نماز تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ کم سے کم 6 ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا ہمیشہ کا معمول ہے۔ تو اب یہاں سونا شرط نہیں ہے، آپ اول رات کے حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے۔ اب کوئی بندہ اگر رات کو جاگتا ہے کسی کام کی وجہ سے، ڈیوٹی ہے اس کی، یا وہ پڑھائی کرتا ہے یا کوئی اور ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ رات گئے تک جاگتا ہے، تو اب جب وہ سونے لگتا ہے تو اس وقت وہ رات کے آخری حصے میں یا جس وقت سو رہا ہوتا ہے تو وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے سونا شرط نہیں۔ اور اسی طرح ایک ہے نماز توبہ، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، بھولے سے یا جان بوجھ کر، تو اب اس سے گناہ ہوا تو فوراً اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز توبہ کی، تو اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔